السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اردو کے سب سے مشہور اخبار انقلاب کی تازہ ترین خبر لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو عربی سے دلچسپی ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جدید تعبیرات کو جملوں میں استعمال کر کے ان کو مشق کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو اتنی ایک شاندار تعبیر بتاؤں گا جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، اور کومنٹ باکس میں حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ خبر کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر: دہشت گردانہ حملوں کے خطرے کے پیش نظر ممبئی میں ہائی الرٹ۔ دہشت گردانہ حملے، اس کی عربی ہے غارۃ ارہابیۃ۔ غارۃ ارہابیۃ، جس کی جمع آتی ہے غارات ارہابیۃ۔ ہم اس کو جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں: اسرائیل تقوم بغارات ارہابیۃ۔ اسرائیل دہشت گردانہ حملے کر رہا ہے۔ اسی طرح ہیڈنگ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پیش نظر یا مد نظر، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اس کی ہم عربی میں کہیں گے تحسبا لکذا۔ تحسبا لکذا، جس چیز کے پیش نظر ہوگا وہ لام کا مدخول ہوگا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے: تجری الاجازت فی المدارس تحسبا لامتحان النصف السنوی هذه الايام۔ ان دنوں، هذه الايام، ان دنوں مدارس میں ششماہی امتحان کے پیش نظر چھٹی چل رہی ہے۔ تو دیکھیے تحسباً یہ اپنی حالت میں ہے، کس کے پیش نظر؟ امتحان کے، تو لام کا مدخول ہے امتحان۔ تیسری ایک بہت شاندار اردو کی تعبیر ہائی الرٹ۔ ہائی، کسی جگہ ہائی الرٹ ہونا، اس کی عربی آئے گی یشہد المکان حالت تأہب قصوی۔ دیکھیے یہ تعبیر اس طرح استعمال ہوگی: جس جگہ ہم ہائی الرٹ کو بیان کر رہے ہیں وہ شہیدہ کا فاعل بنے گا، اور حالت تأہب قصوی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ عربی ہے ہائی الرٹ کی۔ اب یہ جملہ دیکھیے: هل شہدت عاصمۃ الہند حالت تأہب قصوی حینا۔ کیا راجدھانی میں کبھی ہائی الرٹ ہوا ہے؟ تو دیکھیے شہیدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور عاصمۃ الہندی اس کا فاعل ہے جو کہ المکانو کی جگہ ہے۔ حالت تأہب قصوی یہ اپنی حالت پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ہیڈنگ کا عربی ترجمہ دیکھیے: دہشت گردانہ حملوں، غارات ارہابیۃ کے خطرے کے پیش نظر۔ اب پہلے پیش نظر کی عربی آئے گی تحسباً لخطر غارات ارہابیۃ ممبئی میں، فی ممبئی ہائی الرٹ حالت تأہب قصوی۔ اب محاوری ترجمہ ہے: تشہد ممبئی حالت تأہب قصوی تحسبا لخطر غارات ارہابیۃ۔ آگے دیکھیے: مرکزی ایجنسیوں کی وارننگ پر تہواروں اور اسمبلی الیکشن کے پیش نظر بھیڑ بھاڑ والے علاقوں اور مذہبی مقامات کی سیکورٹی میں اضافہ۔ اب دیکھیے مرکزی ایجنسیوں، اس کی عربی ہے وکالۃ مرکزیۃ۔ وکالۃ واو کے کسرے کے ساتھ، اس کی جمع ہے وکالات مرکزیۃ۔ وارننگ، وارننگ، اس کی عربی ہے تحذیر، اس کی جمع آتی ہے تحذیرات۔ تیسری جو لغت استعمال ہوئی ہے تہوار، تہوار کی عربی ہے طقس، طقس، اس کی جمع ہے طقوس۔ اسی طرح اس سب ہیڈ لائن میں کچھ لغتیں اور استعمال ہوئی: بھیڑ بھاڑ والے علاقوں، منطقۃ مزدحمۃ، علاقے اور ایریا کی عربی ہے منطقۃ مزدحمۃ، بھیڑ بھاڑ والا علاقہ، اس کی جمع ہے مناطق مزدحمۃ، مناطق مزدحمۃ۔
اسمبلی الیکشن، انتخاب مجلسی، اس کی جمع آتی ہے انتخابات مجلسیت، مذہبی مقامات، اس کی عربی ہے مکان دینی، اس کی جمع آتی ہے الاماکن الدینیت، مذہبی مقامات۔ اب سب ہیڈ لائن کا لفظی ترجمہ دیکھیے، مرکزی ایجنسیوں کی وارننگ پر، علی تحذیرات یا تحذیر الوکالۃ المرکزیۃ، تہواروں اور اسمبلی الیکشن کے پیش نظر، تحسبا للطقوس والانتخاب المجلسی، بھیڑ بھاڑ والے علاقوں اور مذہبی مقامات کی سیکورٹی میں اضافہ، زیادت فی المناطق المزدحمۃ والاماکن الدینیۃ، سیکورٹی الامن۔ اب دیکھیے، زیادت الامن، سیکورٹی کا اضافہ، فی المناطق المزدحمۃ، بھیڑ بھاڑ علاقوں میں، والاماکن الدینیۃ، اور مذہبی مقامات میں، تحسبا للطقوس، تہواروں کے پیش نظر، والانتخاب المجلسی، کی اسمبلی الیکشن کے پیش نظر، وَأَتَى ذَلِكَ، میں نے یہ عربی کے اعتبار سے اس لیے کہ عربی میں یعنی یہ کام کیوں ہوا اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں، وَأَتَى ذَلِكَ یعنی سیکورٹی میں اضافہ ہوا، بعدما حذرت الوکالات المرکزیہ، مرکزی ایجنسیوں کی وارننگ کے بعد۔ یہ بھی اسی سب ہیڈ لائن کا حصہ ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرنے والوں کی تفصیلات طلب کی گئی۔ تو دیکھیے، متعلقہ تفصیلات طلب کی گئی، یہ وہی تعبیر ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کے متعلق تفصیلات طلب کرنا۔ تو طلب کرنے کی عربی تو آپ کو معلوم ہے، طلبہ یطلب طلبا، یہ جو متعلقہ تفصیلات ہیں اس کی عربی آتی ہے التفاصیل المرتبطۃ بکذا، جس چیز کے متعلق تفصیل کو ہم بیان کریں گے وہ با کا مدخول ہوگی۔ جیسا بھی آج جملہ دیکھیے، تطلب التفاصیل المرتبطۃ بالامتحانات فی المکتب اليوم، آج دفتر میں امتحانات سے متعلقہ تفصیلات طلب کی جائیں گی۔ تو دیکھیے، التفاصیل معنی تفصیلات، المرتبطۃ کسی چیز سے متعلق، کس چیز سے متعلق ہے؟ امتحانات سے متعلق، تو بالامتحانات اس کا مدخول ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس تعبیر پر کومنٹ باکس میں ضرور جملہ بنائیے۔ سب ہیڈ لائن کا ترجمہ، ہوٹلوں میں، فی الفنادق ٹھہرنے والوں کی، المقیمون تفصیلات، التفاصیل طلب کی گئی، طلبت۔ اب محاوری ترجمہ دیکھ لیجئے، وطلبت التفاصیل اور تفصیلیں طلب کی گئی، المرتبطۃ بالمقیمین فی الفنادق ہوٹلوں میں ٹھہرنے والوں کی تفصیلات، وطلبت التفاصیل المرتبطۃ بالمقیمین فی الفنادق۔